حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت بنتا ہے، اور اگر ایک عورت ایک مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے سکون بنتی ہے۔ کبھی کبھی انسان محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، مگر محبت ہمیشہ یہ یاد رکھتی ہے کہ کون سچا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جب اس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے۔ انسان جب اپنے دل سے کسی کا غم نکال دیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو پرسکون کر دیتا ہے۔ جو تمہیں وقت دیتا ہے وہ دراصل تمہیں اہمیت دیتا ہے، اور جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہی تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں سمجھنے لگے تو اس کو کھو مت دینا، کیونکہ سمجھنے والے لوگ قسمت سے ملتے ہیں۔ محبت میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب دو دل ایک دوسرے کو خاموشی سے سننے لگیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل سے نماز کا سکون چھین لیتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے احساسات سے مت کھیلنا، کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز عرش تک پہنچتی ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دل سے میری مرضی نکال کر جیسے اللہ کی مرضی شامل کر لو۔ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا مشکل نہیں، مگر اس جگہ کو برقرار رکھنا صبر، سچائی اور خلوص مانگتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ان کی زندگی میں برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب اللہ تمہیں صبر دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں کسی بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات لاتا ہے اس سے وہ دنیا کے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہوتا وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پر توکل رکھو، بے شک بہترین سنبھالنے والا وہی ہے۔ اور جس دن تم نے یہ مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے تو یقین مانو اس کے بعد ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ بچوں کے چہرے اتنے پر نور اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں پر سازشیں نہیں کرتے۔ جو کھو دیا تم نے وہ تمہارے رب کی رضا تھی، اور جو تمہیں ملے گا وہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ یقین رکھو وہ بہترین ہوگا۔ دو لوگ تمہیں دکھ دیتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو۔ جو لوگ تمہیں دکھ دیتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ یہی تمہاری ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ کبھی کبھی تمہارے زخم تمہاری ملاقات رب سے ہونے کی بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا کبھی بھی کم نہ کرنا، کیونکہ ایک وہی ذات ہے جو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتی۔ جب تمہیں لگنے لگے کہ سب ختم ہو گیا تو جان لو اللہ ایک نیا آغاز کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اس بندے کو کبھی نہیں چھوڑتی جو خود کو گناہگار سمجھ کر دور بھاگتا ہے۔ یاد رکھو جو تمہیں چھوڑ گیا وہ تمہارا نصیب نہیں تھا، اور جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ آج کل کے لوگ نیک بننا نہیں چاہتے بلکہ نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ کی شان دیکھ کر مانگو۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چار چیزیں بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر چیزوں میں برکت پیدا کرتا ہے، ذکر درجات بلند کرتا ہے، اور فکر گناہوں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ انسان جب دل سے توبہ کر لیتا ہے
تو اس کے چہرے پر وہ سکون آ جاتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ جو لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں کچھ بھی ہونے نہیں دے گا۔ زندگی میں اگر سب کچھ ختم ہو جائے تو امید کو کبھی بھی ختم مت ہونے دینا، کیونکہ امید اللہ سے جڑنے کی ایک رسی ہے۔ کبھی کبھی تمہارا خاموش رہنا تمہاری دعا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کی آوازیں سنتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی آسان ہو جائے تو اپنے دل سے حسد، تکبر اور نفرت کو نکال دو۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی کیا دلیل ہے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ لوگوں کے سامنے ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے مگر ہاں راستے کو روشن ضرور کر دیتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ اگر وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں یاد کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جس شخص سے تمہارا خون کا رشتہ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ تمہیں پیار اور عزت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ تمہیں تمام راستے بند نظر آ رہے ہیں نا؟ منزل تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس اس تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستوں سے ذرا مختلف ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا کرو اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور تمہارے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ کبھی کبھی وقت ہمیں اس لیے تنہا کر دیتا ہے تاکہ تم یہ جان سکو کہ لوگ عارضی ہیں اور خدا تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے دل میں بھی نور پیدا ہو تو سب سے پہلے دل کو گناہوں سے پاک کر لو۔ جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں کوشش سے بھی نہیں مل سکتی، اور جو چیز تمہارے نصیب میں ہے وہ اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ معذرت کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، نہ کہ اس شخص کے لیے جس کے دل کو آپ نے کرچی کر دیا ہو۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ پر چھوڑ دی ہیں تو یقین رکھو کہ سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو وہ لازماً خوبصورت منزل ساتھ لائے گا۔ بات تو ساری یقین کی ہوتی ہے، بس کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ دعا کرتے رہو اور یقین رکھو اپنے رب پر، دیکھنا ایک دن تمہاری کہانی کن فیکون پر ختم ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے تو وہ انسان کمال سکون پاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل راہ نور کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔